مذاکرہ کیا، گفتگو کی، اور جو سٹرینڈڈ پاکستانیز ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ یہ انیوژول ٹائمز ہیں، ایک کرائسس ہے جس سے پوری دنیا دو چار ہے اور اس کا مقابلہ کر رہی ہے، تو اس کرائسس سے عہدہ برا ہونے کے لیے ہمیں آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی ضرورت ہے اور ٹیکنالوجی کا سہارا لینے کی ضرورت ہے۔ تو فارن آفس نے پہل کی ہے اور اس ماڈرن ٹیکنالوجی کو، ڈیجیٹلائزیشن کو فارن آفس میں انٹروڈیوس کیا ہے، اور اس کے ذریعے رائٹ ناؤ کوئی دنیا کا کوئی مشن ہے وہ اس وقت میرے فون پہ ڈائریکٹلی مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ یہ پہلے ممکن نہیں تھا۔ میں پہلے بھی وزیر خارجہ رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ بہت سے آفیسرز ایسے تھے جن کے ساتھ رابطہ کرنا ناممکن ہوا کرتا تھا۔ ٹائم ڈفرینسز ہیں، آپ دیکھیں کہ کئی کانٹیننٹس ہیں۔ اب کل میں جب گفتگو کر رہا تھا تو کوئی برازیلیا سے بات کر رہے تھے، لیٹن امریکہ سے، کوئی افریقہ سے بات کر رہے تھے، کوئی امریکہ سے بات کر رہے تھے، کوئی ملیشیا سے بات کر رہے تھے، کوئی یورپ سے بات کر رہے تھے، کوئی ایشیا کے مختلف ممالک سے بات کر رہے تھے، چین سے بات کر رہے تھے۔ تو بیک وقت ایک ہی اسکرین پر ہم ایک دوسرے سے رابطے میں تھے اور ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمیں آگے کیا کرنا، اپنے محکمے کی اور اپنے دفتر کی کارکردگی کو کیسے بہتر کرنا چاہیے۔ یہ دوسری چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ اور تیسری چیز جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ایک گلوبل انیشیٹو لیا، اور اس گلوبل انیشیٹو کے ذریعے انہوں نے ایک اپیل کی تھی سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ سے، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے اور گلوبل لیڈرز سے، اور اس اپیل میں انہوں نے درخواست کی تھی کہ پوری دنیا اس وقت مشکل میں ہے، ہم سب اپنے اپنے حالات کے مطابق اپنے شہریوں کی جان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم سب کی معیشتیں جو ہیں وہ اس وقت دباؤ میں ہیں۔ ڈیولپڈ ورلڈ کے پاس پھر بھی گنجائش ہے کہ وہ اسٹیمولس پیکیجز اناؤنس کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے صدر نے $2 ٹریلین کا پیکیج اناؤنس کیا، جرمنی کی چانسلر نے €1000 کا پیکیج اناؤنس کیا، اسی طرح اور ممالک نے بھی کیے۔ جاپان نے $1000 کا پیکیج اناؤنس کیا۔ پاکستان نے اپنے حالات کے مطابق ایٹ بیسٹ ہم $8 بلین کا پیکیج اناؤنس کر سکے ہیں، اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکیج ہے۔ چنانچہ اگر آپ بشمول پاکستان ڈیولپنگ ورلڈ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو ہمارے قرضہ جات ہیں اور اس پہ جو ہم نے سود ادا کرنا ہے، اس میں اگر آپ گنجائش پیدا کر دیں، ان کو ریسٹرکچر کر دیں، ان کو ڈیفر کر دیں، تو پاکستان کے پاس وسائل دستیاب ہو جائیں گے، اور پاکستان جیسے دیگر 75 ممالک کو وسائل مل جائیں گے، اور ان وسائل سے وہ اپنے لوگوں کی جان بچا سکیں گے، وہ اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم پر پیسہ خرچ کر سکیں گے، اور اپنی اکانومی کے پہیے کو کسی حد تک چلا سکیں گے۔ یہ اپیل انہوں نے 12 اپریل کو کی، اور ہمارے علم میں تھا کہ 15 اپریل کو جو G20 کے فائنانس منسٹرز ہیں اور سینٹرل بینک کے گورنرز ہیں، ان کا ایک اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ تو ہماری خواہش تھی، عمران خان صاحب کی خواہش تھی کہ اس اجلاس سے پہلے ان کی یہ اپیل ان کے کانوں تک پہنچ جائے۔ میں بے حد مشکور ہوں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا، جنہوں نے فی الفور عمران خان صاحب کی اس اپیل پر توجہ کی اور کہا کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو اپیل کی ہے وہ میرے دل کے قریب ہے، میری سوچ کے قریب ہے،
اور انہوں نے اپنی مکمل حمایت کی بات کی. مینیجنگ ڈائریکٹر IMF اور IMF کی جو پاکستان کی نمائندہ ہیں وہ بھی مجھ سے ملی اور انہوں نے بتایا کہ ان کے جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں. پاکستان کی خواہش ہے کہ جو یہ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں اگر یہ ڈیولپنگ ورلڈ کا آج ساتھ دیتے ہیں تو اس سے ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی اس وبا کا مقابلہ کرنے میں. اور یہ گلوبل اکانومی جو ہے اس میں ہم سب انٹر کنیکٹڈ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ایشیا کی، افریقہ کی اکانومی، چین کی اکانومی متاثر ہو تو امریکہ متاثر نہیں ہوگا، اور اگر یورپ متاثر ہو تو پاکستان متاثر نہیں ہوگا، بیکاز اس قسم کی کنیکشنز ہیں. ہماری بڑی منڈیاں جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ ہمارے ٹیکسٹائل پروڈکٹس کی جو منڈیاں ہیں وہ یا یورپین مارکیٹس ہیں، امریکن مارکیٹ ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ اس وقت ہم سے زیادہ پریشان ہیں. جو اموات ہو رہی ہیں وہاں اور جو ان کے کنفرمڈ کیسز ہیں وہ ہم سے کہیں زیادہ ہیں. تو ہمیں مل کر ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے اور اس چیز کو آگے لے کے چلنا ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے وزیر اعظم کی اس اپیل پر انشاءاللہ دنیا توجہ دے گی اور ہمیں کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گی. اور میرا آخری نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے ایک پروگرام جو پاکستان کا سب سے پسا ہوا طبقہ ہے، غریب، پورسٹ آف دا پور، جو کہ تازی کر کے کھانے والا طبقہ ہے، دہاڑی دار طبقہ ہے، جن کے گھر میں چولہا بمشکل جلتا ہے، اس طبقے کی مشکلات میں وہ تو اللہ آسانی پیدا کر سکتا ہے، لیکن ہم ان کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اور تحریک انصاف کی یہ خواہش تھی اور ہے کہ ان کی ہم کچھ نہ کچھ خدمت کریں. چنانچہ احساس کفالت پروگرام لانچ کیا گیا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے اگلے 3 ہفتوں میں 144 ارب روپے مستحق لوگوں میں تقسیم کیے جائیں گے اور 1 کروڑ 20 لاکھ خاندان اس سے مستفید ہوں گے اور 12,000 روپیہ فی کنبہ ان کو ملے گا. اللہ کے فضل و کرم سے اس پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پورا پروگرام ڈیزائن نہ صرف ہو چکا ہے، اس پر عملی کام شروع ہو چکا ہے، اور اس وقت پاکستان میں 17,000 سینٹرز ہیں جو یہ پیسہ شفاف طریقے سے تقسیم کر رہے ہیں. اس میں ہم نے سیاست سے بالا تر ہو کے کیا ہے. اس میں کوئی پسند ناپسند نہیں ہے. اس میں کوئی MNA، کوئی MP، کوئی وزیر جو ہے، کوئی سرکاری افسر ہے اپنی منمانی نہیں کر سکتا. ہمارے ڈپٹی کمشنر بیٹھے ہیں، اس کو کر رہے ہیں، اوورسی کر رہے ہیں. اگر میں انہیں کہوں بھی صحیح کہ فلاں کو دلوا دو، کہ نہیں دلوا سکتے، کیونکہ اس پروگرام کو ڈیزائن ایسا کیا گیا ہے کہ اس میں یہ مداخلت نہیں کر سکتے. میری نہیں سن سکتے، کسی کی نہیں سن سکتے. وہ اکراس دا بورڈ ہوگا، پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے بالا ہوگا، اور کوئی تفریق نہیں کرے گا کہ یہ تحریک انصاف کا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا ہے، یہ نون لیگ کا ہے، یہ جماعت اسلامی کا ہے. جو حقدار ہے وہ سیدھا اپنے گھر سے، اپنے فون سے SMS کرے گا 8171 پر، اس کو میسج ملے گا، اور اس میسج میں جو مستحق ہے وہ اس سے ایک پروسیس کے ذریعے اس کو وہ کیش اسسٹنس مل جائے گی. کب ملنی ہے، کس سینٹر سے ملنی ہے، وہ ان کو مل جائے گی. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ شکایت آئی ہے کہ کچھ لوگوں نے خاص طور پہ ایک صوبے میں انہوں نے، کچھ ظالم لوگ ایسے بھی ہیں
جنہوں نے اس مشکل میں بھی وہ کٹوتی کرنے کی کوشش کی ہے. 12,000 ایک سادہ خاتون کو دینے کے بجائے کہیں 500 کہیں 1000 کاٹ لیا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. میری سب ان لوگوں سے جو ان سینٹرز کو مینیج کر رہے ہیں, میری ان سے دستبستہ گزارش ہے کہ خدا را ایسا نہ کیجیے. اور وہ جو ریسیپینٹس ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ چوکنے رہیے اور بالکل ڈیمانڈ کیجیے کہ 12,000 ہمارا بنتا ہے اور 12,000 ہماری ہتھیلی پہ رکھو. اگر ہم نہیں رکھیں گے, آپ نہیں رکھو گے تو ہم شکایت کریں گے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو ہدایت آ چکی ہے کہ اگر کوئی ایسی ناجائز حرکت کرتا ہے تو یہ FIRs بھی کاٹیں گے اور گرفتاریاں بھی کریں گے, اور ہوئی بھی ہیں. جی, ڈپٹی کمشنر صاحب فرما رہے ہیں جلال پور سے کمپلینٹ آئی تھی, انہوں نے FIR بھی کروائی ہے اور گرفتاری بھی کی ہے. تو اصل بات تو یہ ہے کہ انہیں FIR کٹوانے کی نوبت نہیں آنی چاہیے اور گرفتاری کی نوبت نہیں آنی چاہیے, کیونکہ کام ایسا ہے. آپ دکھی لوگوں کی, اجڑے ہوئے لوگوں کی آپ کفالت کے لیے کوشش کر رہے ہیں, تو اس میں خیانت کریں, یہ مناسب نہیں ہے. بہرنو یہ پروگرام آگے بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ بہتر طریقے سے. اور کتنے ہاؤس ہولڈ سے ہو گئے؟ ہاں, یہ اس وقت ملتان میں ڈپٹی کمشنر صاحب نے اعداد و شمار میرے سامنے رکھے ہیں کہ اس وقت ملتان میں احساس پروگرام کے ذریعے 1,38,319 خاندان جو ہے وہ مستفید ہو چکے ہیں اب تک, اور پروگرام جاری ہے. اور جو اماؤنٹ ہے وہ 1,286 ملین روپے ہے جو ان کو مل چکا ہے. میں نے خود جی اماؤنٹ جو ہے 1,286 ملین روپیز اینڈ 1,38,319 ہاؤس ہولڈس فیملیز اس سے مستفید ہو چکی ہیں, اور یہ پروگرام آگے چل رہا ہے. انشاءاللہ یہ ہم نے جو 1,20,00,000 کا ٹارگٹ ہے, اتنا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آج تک یہ پروگرام نہیں دیکھا گیا پاکستان میں, اور اس کو سراہا جا رہا ہے نہ صرف نیشنلی, انٹرنیشنلی اس کو ایک ماڈل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک پیش رفت ہوئی ہے. اور پھر 2 اقدامات حکومت نے اور کیے ہیں, میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ رمضان شریف کی آمد ہے, اور رمضان میں آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ناجائز کمائی کا اس کو ذریعہ بناتے ہیں. یہ تو رحمتوں کا مہینہ ہے اور بخشش کا مہینہ ہے, لیکن کچھ ہمارے ہاں معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, قیمتوں میں ناجائز اضافہ کرتے ہیں, اور وہ مہنگائی کا ذریعہ بن جاتا ہے, اور ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں. چنانچہ حکومت نے پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں اس پہ غور و خوض کیا, اور ہم ایک نیا آرڈیننس لے کر آئے ہیں, جس آرڈیننس کے ذریعے کوئی ذخیرہ اندوزی کرے گا, ناجائز منافع کمانے کی کوشش کرے گا, تو فی الفور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. ان پہ FIRs کٹیں گی, ان کو گرفتار کیا جائے گا اور قرار واقع سزا دی جائے گی, اور اس کے لیے قانون سازی کی گئی ہے, نئی قانون سازی کی گئی ہے. اسی طرح روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے, کیونکہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے, بہت سی فیکٹریز بند ہیں, بہت سے کاروبار بند ہیں, دفاتر بند ہیں, نجی بھی اور سرکاری بھی, اور بتدریج اس کو اوپن اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ ہماری 2 محاذوں پہ لڑائی ہے. ایک ہے جانوں کو بچانا کرونا سے, اور دوسری لڑائی ہم لڑ رہے ہیں جانوں کو بچانا بھوک سے. اور یہ بہت ایک کشمکش ہے. دنیا میں ایک بحث چل رہی ہے کہ کس چیز کو
فوقیت دی جائے اور بیلنس کیا ہونا چاہیے. یہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے. کوئی آئیڈیل سچویشن ہو نہیں سکتی. آپ امریکہ میں دیکھ لیں بحث ہو رہی ہے, آپ یورپ میں دیکھ لیں بحث ہو رہی ہے, آپ ایشیا میں دیکھ لیں بحث ہو رہی ہے. یہ ایک بیلنس ہے جس کو مسلسل آپ کو ریکیلیبریٹ کرنا پڑے گا, مقامی صورتحال کو دیکھتے ہوئے, صوبائی صورتحال کو دیکھتے ہوئے, مختلف اضلاع کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے. کبھی اس طرف جھکاؤ کرنا پڑے گا اور کبھی اس طرف جھکاؤ کرنا پڑے گا, اور ڈیلیکیٹلی آپ نے آگے بڑھنا ہے. پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس باقاعدگی سے ہو رہے ہیں, اور وہ خود اس کو چیئر کرتے ہیں, جس میں سب ادارے ہوتے ہیں, جس میں چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ تشریف فرما ہوتے ہیں, جس میں آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر تشریف فرما ہوتے ہیں, جس میں گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں. چنانچہ اس اجلاس میں ہر علاقے کی اور ہر مین پولیٹیکل پارٹی کی نمائندگی ہے وہاں. یہ جو کہتے ہیں نا مشاورتی عمل, تو مشاورتی عمل کو جتنا مکمل کیا گیا ہے ماضی میں ایسا نہیں ہوا. وہاں تحریک انصاف کی نمائندگی ہے, وہاں پیپلز پارٹی کی نمائندگی ہے, اور وہاں مسلم لیگ نون کی نمائندگی بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک این سی سی کے احکامات اور فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک ایرا کے دفتر میں اسلام آباد میں ایک سیٹ اپ وہاں کھڑا کیا گیا ہے جس کو کہتے ہیں NCOC, اور اس میں یہ امپلیمنٹنگ آرم ہے آف دا ڈیسیژنز آف NCC اور کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور اس کی میٹنگ بھی روزانہ ہوتی ہے, باقاعدگی سے ہوتی ہے, اور اس میں چاروں صوبوں کو بشمول آزاد کشمیر گلگت بلتستان نمائندگی دی گئی ہے, اور ان کے چیف سیکرٹریز جو ہیں وہ اپنے صوبے کی صورتحال ان سے ڈسکس کرتے ہیں, اور اپنے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں, تاکہ ہم آپس سے مشاورت کر کے اور ایک دوسرے کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور ہم معیشت کے لیے آسانی پیدا کریں. آپ کے علم میں ہے کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کچھ اعلانات کیے ہیں, اور پہلے ہمارا جو کاروباری طبقہ تھا ان کو یہ شکایت تھی کہ اس وقت سرمایہ کاری اس لیے نہیں ہو رہی کہ جو شرح ہے مارک اپ جو ہے وہ بہت اونچا ہے اور وہ افورڈیبل نہیں ہے, اور اس ریٹ آف انٹرسٹ پہ سرمایہ لے کر سرمایہ کاری جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا اکنامکلی وائبل نہیں ہے. تو اس کو بتدریج کم کیا گیا, اور اب جو لیٹسٹ کٹ کیا گیا ہے, اب جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ اب کم ہو کے سنگل ڈیجٹ ہو گیا ہے, اور جو ان کا مطالبہ تھا, جو ہمارے کاروباری طبقے کا مطالبہ تھا, وہ مطالبہ پورا ہو گیا ہے, اور اب انٹرسٹ ریٹ کم ہو کے 9% پر لے آئے ہیں, اور یہ بھی ایک اچھی پیش رفت ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری کو ایک نئے آرڈیننس کے ذریعے ایک پیکج پرائم منسٹر نے دیا تھا, اور اس پیکج کو بیک اپ کیا گیا ہے ایک قانون سازی کے ذریعے, اور ایک نیا آرڈیننس متعارف کروایا گیا ہے جس سے کہ ہماری جو لو رسک کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ کھل سکے, تاکہ وہ طبقہ, دہاڑی دار طبقہ جو روز اپنے بیلچے کے بلبوتے پہ شام کو اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا, اس کو روزگار مل سکے. ہماری جو کچھ کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے اس میں جو ہماری انسکلڈ لیبر ہے, ہمارے میسنز ہیں اور لوگ ہیں, پلمبرز ہیں, کارپنٹرز ہیں, ان کو اپنا روزی کمانے کا موقع ملے گا. یہ کچھ اقدامات ہیں. دفتر خارجہ کی طرف سے لڑنے والے ڈاکٹرز کو, پیرامیڈکس کو پوری دنیا نے ان کی عظمت کو سلام کیا ہے. ہم نے بھی, پاکستان کی حکومت نے بھی, عوام نے بھی ان کی عظمت کو سلام پیش کیا ہے. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر جب واسطے کٹس مانگتے ہیں تو آپ نہیں دیتے, جب وہ احتجاج کرتے ہیں تو پھر انہی ڈاکٹرز کو جن کو آپ سلوٹ کر رہے ہیں ان پہ ہم لاٹھیاں برسا رہے ہیں, اور لاٹھیاں برسانے کے بعد بہرحال بھی ایسا ہوا, سن لیں میری بات یار, بات سن لیں صاحب, سن لیں, آپ سن لیں نا, ملتان میں بھی دوسرے ڈاکٹر سن لیں نا.
सवाल कर लिया ना, जवाब ले लेना आपने सवाल कर लिया, जवाब ले लिया। इसकी वजह कुछ नहीं है, ये जिनकी जिम्मेदारी है उनको निभानी चाहिए। बुनियादी तौर पर ये महकमा सेहत की जिम्मेदारी है और उन्हें कॉग्निजेंट होना चाहिए और डॉक्टर्स की जो ये दिक्कत है उसको फिल फौर दूर करना चाहिए। ये मेरी डायरेक्ट जिम्मेदारी नहीं बनती। मैंने मुल्तान और इन डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए मेरी मिनिस्ट्री ने और फॉरेन ऑफिस ने आज खुद ये वॉलंटरली किया है, हमारे फ़राइज़ में नहीं है, हमने दयानतदारी से ये खिदमत करने की कोशिश की है। पंजाब की मैं हेल्थ मिनिस्ट्री से कहूँगा कि बिल्कुल मुल्तान पे तवज्जो दें। मुल्तान में सबसे बड़ी क्वारंटीन फैसिलिटी बनाई गई, आपके इल्म में है, पूरा मुल्तान इस बात का गवाह है कि हर जगह बनी है, लेकिन सबसे बड़ी क्वारंटीन फैसिलिटी जो है जिसमें 1250 लोग वहाँ रखे गए और जितने दिन रहे वो भी आपके सामने है, और जिस तरह उनको देखभाल की गई, उनको प्रोटेक्ट किया गया, वो भी आपके सामने है। हमने मुल्तान के लोगों ने, मुल्तान की इंतज़ामिया ने पूरा ताउन करने की कोशिश की है और मैं मुल्तान की इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं मुल्तान के मुंतखब नुमाइंदों का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने उसको निगहदाश्त की है। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट को मैं ख़ास तौर पर तवज्जो दिलाना चाहूँगा मिनिस्टर हेल्थ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को कि मेहरबानी फरमाएं कि मुल्तान की जो डॉक्टर्स की दिक्कत है इस पे फिल फॉर तवज्जो दें, और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर मेहरबानी फरमा के मुल्तान का एक चक्कर भी लगा लें तो इससे इन डॉक्टर्स की हौसला अफजाई हो जाए। साहब एक बड़ी अहम बात है, वो ये है कि दफ्तर खारजा ने आपने सन ऑफ साइल होने का टाइम यार क्या कर रहे हैं आप, तरीके से आपने सन ऑफ साइल होने का हक अदा किया है, दफ्तर खारजा को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि मुल्तान निश्तर के डॉक्टर सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं। उनके लिए ना वज़ीर आज़म के पास कोई अल्फाज थे हमदर्दी के, ना वज़ीर आला के पास थे। हम ये चाहते हैं कि कम अज़ कम इतनी ज़्यादा जो हिटनेस हुई है उस पर आपका हम शुक्रगुजार हैं। हम सहाफ़ी बिरादरी की तरफ से, वकला से, डॉक्टर से, सबसे यकजहती का इज़हार करते हैं, इंतज़ामिया से करते हैं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत पंजाब को अपना रोल अदा करना चाहिए था, जो नहीं किया गया, इस पर हमें अफसोस है। देखिए लाठियां बरसा रहे हैं। देखिए यार मैं समझ गया यार, बात आपने कर ली ना मेरे भाई, आपने जो पॉइंट उजागर करना था वो आपने कर दिया, मैंने सुन लिया, मुझे समझ भी आ गई, और मैं आपकी इस तशवीश से इत्तफाक भी करता हूँ। आप जो बात कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं, आप उस तबके की बात कर रहे हैं जो हमारी खातिर अपने आप को वो उन्होंने अपनी जानों को दांव पे लगाया है। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ और तभी मैं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल इंशाअल्लाह मैं जो अगला NCC का इजलास होगा, मैं इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म की तवज्जो भी और मैं वज़ीर आला से भी गुफ्तगू करूँगा, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि मिनिस्टर हेल्थ को मुल्तान आने की वो उनसे दरख्वास्त करें और उन्हें कहें कि उन्हें मुल्तान आना चाहिए। क्वारंटीन फैसिलिटी मुल्तान में सबसे बड़ी थी, जब कोई लेने को तैयार नहीं था मुल्तान ने, और उसमें पूरे पाकिस्तान के शहरी थे, सिर्फ मुल्तान के लोग नहीं थे, मुख्तलिफ अज़ला के शहरी थे जिनको रखा गया और इज़्ज़त से रखा गया और उनको रुख्सत किया गया तो इज़्ज़त से रुख्सत किया गया। तो उस क्वारंटीन को भी जो वर्क है उसको भी सराहें, और जो टेस्टिंग लैब है जो बनी हैं उनमें भी मैं समझता हूँ कि मुल्तान में एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग लैब की ज़रूरत है। मेरे इल्म में आया है कि 5 लैब्स बनी हैं, उसमें मुल्तान में वो लैब नहीं है। क्यों नहीं है इसके बारे में भी मैं समझता हूँ कि हेल्थ मिनिस्ट्री को बिल्कुल जवाब देना चाहिए, क्योंकि जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा अर्बन सेंटर मुल्तान है, और जो निश्तर हॉस्पिटल है वो सिर्फ मुल्तान की नहीं बल्कि पूरे इस इलाके को केटर करता है, और सिर्फ मुल्तान के नहीं, मुजफ्फरगढ़ के, बिहाड़ी के, खानेवाल के, राइट अप टू बलूचिस्तान और टांग तक, बन्नू तक लोग यहाँ आते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर है,
نشتر ہاسپٹل جو ہے وہ صرف ملتان کو کیٹر نہیں کرتا، اس سارے اس پسماندہ بیلٹ کو کیٹر کرتا ہے، تو نشتر پر توجہ دینی چاہیے۔ انشاءاللہ میں اسد عمر صاحب جو ہمارے NCOC کے چیئرمین ہیں، میں ان کی خدمت میں بھی یہ گزارشات پیش کروں گا کہ ملتان کو وہ فوقیت اور اہمیت دیں، اور میں NCC کے اجلاس میں پرائم منسٹر صاحب سے بھی گزارش کروں گا۔ شاہ صاحب، اس وقت پوری دنیا میں پاکستانی جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، لیکن خاص طور پہ UAE اور سعودی عرب میں ہمارا جو لوور طبقہ ہے، وہاں پہ سارے دہاڑی دار جو پاکستانی ہیں ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے پھنسی ہوئی ہے۔ خاص طور UAE میں 35,000 افراد نے سفارت خانے سے رابطہ بھی کیا، لیکن ابھی تک سفارت خانہ سوائے لسٹیں بنانے کے علاوہ کیا ان کی بھی کوئی مدد کر رہا ہے؟ کیونکہ جو دبئی اور سعودی عرب کا لاک ڈاؤن ہے وہ میرا خیال ہے آپ کا تعلق جیو نیوز سمجھ آ گئی۔ اچھا، اب اس کا جواب بھی دیتا ہوں، سمجھ آ گئی، جواب بھی دیتا ہوں۔ اب آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کر دوں، آپ کا حق ہے، میرا فرض ہے آپ کو جواب دینا، کوئی اس میں میں کوئی ناراضگی والی بات نہیں کر رہا، پیار سے بات کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے آپ کا فگر غلط ہے، 35,000 نہیں ہے، نمبر 1 اس کو درست کر لیجئے۔ نمبر 2، آپ کی اطلاع کے لیے کرائسس مینجمنٹ سینٹر ہم نے بنایا ہے فارن آفس، اور اس کا وہ 24/7 کام کر رہا ہے۔ میں آپ کو دعوت دوں گا، اگر آپ نہیں آ سکتے تو جیو کا کوئی نمائندہ جو اسلام آباد میں بیٹھا ہے وہ آئیں اور آ کے وزٹ کریں، رات کے 2 بجے آ جائیں، بغیر بتائے آ جائیں اور آ کے وزٹ کریں اور دیکھیں کہ وہ کرائسس مینجمنٹ سینٹر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا۔ نمبر 1 کر رہا کیا ہے، وہاں کالز آتی ہیں، ہم نے ویب سائٹ پہ نمبر دیا ہوا ہے، کوئی پاکستانی جو سٹرینڈڈ ہے جیسے ہی آپ نے فرمایا انہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم ان سے اعداد و شمار اکٹھے کرتے ہیں اور ہم نے کیا ہے اس وقت تک، اور یہ نمبر تبدیل ہوتا رہے گا، یہ نمبر فکس نہیں ہے۔ اس وقت تک آپ کی اطلاع کے لیے کل ہم سے جو ہماری ایمبیسیز اور مشن سے جو سٹینڈرڈ پاکستانیز نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہے وہ ہیں 39,748 آل اوور دا ورلڈ۔ ابھی تک ہمارے پاس جو رجسٹریشن ہوئی ہے، ٹھیک، اب ان کو ہم نے واپس لانا ہے، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم ان کو واپس لائیں گے۔ واپس لانے کے لیے ہمیں یہاں بندوبست کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ ایک طرف ہم نے کرونا وائرس کا مقابلہ کرنا ہے، اور کرونا وائرس کیسے پھیلتا ہے، ایک تو پھیلتا ہے لوکل ٹرانسمیشن سے، میں آپ کو دے سکتا ہوں، آپ مجھے دے سکتے ہیں، اور ایک ہو سکتا ہے ہم باہر سے امپورٹ کریں، ٹھیک ہے۔ چین میں انہوں نے کیا کیا، جب لوکل ٹرانسمیشن کو انہوں نے روک لیا تو پھر انہوں نے باہر سے امپورٹ کے لیے انہوں نے قدغنیں لگائیں اور ایک پورے SOPs ڈیولپ کیے۔ ہم نے کیا کیا، ہم نے بھی جب فیصلہ کیا ان کو واپس لانا ہے تو پھر دیکھا کہ ہاں کیا ہمارے پاس SOPs ہیں، نہیں تھے، ہم نے SOPs ڈیولپ کیے، ٹھیک۔ SOPs بنا کر ہم نے فارن آفس پہ کئی نشستیں کی، جس میں ہیلتھ منسٹری، جس میں NDMA، جس میں اوورسیز پاکستانیز، جس میں ایوییشن ڈویژن اور دیگر جو محکمے ہیں ان کو دعوت دی گئی، مشاورت کی گئی، اور مشاورت کے بعد ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب جو فوکل پرسن ہیں پرائم منسٹر کے کووڈ-19 سے ڈیل کر رہے ہیں، ان کی مشاورت سے محیط یوسف صاحب ہم نے ایک SOP مرتب کیا، پھر ان SOPs کو ہم نے لاگو کیا، لاگو کر کے میں نے خود ایئرپورٹ کو وزٹ کیا اور پورا پروسیس کو دیکھا، اور ہم نے فلائٹس لانی شروع کی۔ پہلے فیز میں ہم نے فلائٹس لائے، دبئی میں جو لوگ پھنسے ہوئے تھے ٹرانزٹ میں ان کو ہم واپس لائے، دوحہ میں جو پھنسے ہوئے تھے ان کو ہم واپس لائے، تاشکند دوشامے میں جو پھنسے ہوئے تھے ان کو ہم واپس لائے، بینکاک میں جو پھنسے ہوئے تھے ان کو ہم واپس لائے، لندن میں جو پھنسے ہوئے تھے ان کو ہم واپس لائے، اور یہ میں آپ کو پوری فلائٹ کی لسٹیں اور نمبر دے دوں گا کتنے آئے پہلے فیز میں۔ دوسرے فیز میں ہم نے جو ہمارے بغداد میں پھنسے ہوئے تھے، ہمارے پاکستانی بھائی جو جدہ میں عمرہ زائرین جو عمرہ کے لیے گئے ہوئے تھے وہ وہاں پھنسے ہوئے تھے، اس کے ساتھ ساتھ کینیڈا میں تھے، ان کو واپس لانا شروع کر دیا۔ اب ہم یہ 2 فیزز کر چکے ہیں۔ دقت کیا تھی؟ دقت 2 تھی، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 1، صرف اسلام آباد کا ایئرپورٹ چل رہا تھا، اب ایک اسلام آباد کا ایئرپورٹ سارا بوجھ نہیں لے سکتا تھا، چنانچہ میں نے گزارش کی کہ مہربانی کیجئے گا اور ایئرپورٹ بھی کھولیے،
मैं आपको इत्तला कर दूं, पंजाब ने साफ इनकार कर दिया, सिंध ने साफ इनकार कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा ने साफ इनकार कर दिया। ये नहीं कि अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते थे, उन्हें खौफ था कि कहीं बाहर से ना आ जाएं और हम मुतासर ना हो जाएं। और आपकी इत्तला के लिए ये भी अर्ज़ कर दूं कि जो बाहर से लाए गए, अभी तक जो आए हैं, जितने हज़ार आए हैं, उनमें से जब टेस्ट कराए गए तो उनमें से कोई 38 ऐसे थे जो पॉजिटिव टेस्ट हुए। जो जहाज़ों के ज़रिए आए 38 ऐसे थे जो पॉजिटिव कोरोना टेस्ट हुए, तो उनसे भी बचाना है। और जहाज़ में और सवारियां भी हैं, उनको भी महफूज करना है। उसके साथ साथ जब वो आते हैं तो उनको आपने टेस्टिंग करनी है और उनको आपने क्वारंटीन करना है। देखना ये है कि क्या क्वारंटीन फैसिलिटीज़ आपके पास हैं कि नहीं हैं। उन क्वारंटीन फैसिलिटीज़ को हमने बनाना था और अब वो बनाई गई हैं। और उनको बनाने के बाद अब पंजाब ने, खैबर पख्तूनख्वा ने और सिंध की हुकूमतों ने मेहरबानी फरमाई है और अपने एयरपोर्ट्स खोले हैं। और उसके खुलने के बाद आज इंशाअल्लाह पहली फ़्लाइट मुल्तान लैंड कर रही है। अभी थोड़ी देर में कर गई है, चलो मुबारक हो, कर गई है तो आपको मुबारक हो। अब हमारी जो कैपेसिटी थी वो जो 2000 तक थी, उसको हम बढ़ाकर 7000 पैसेंजर्स पर वीक की हम ले आए हैं। फिर ऐसे लोग थे जो हज़ारों यहाँ से बाहर जाना चाह रहे थे, कैनेडियंस थे, अमेरिकन्स थे, ब्रिटिश सिटीजन्स थे जी, उनको हमने बाहर भेजा है। और मेरी जब बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा से बात हुई, मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से बात हुई और वज़ीर ख़ारजा से, मेरी इन दिनों में 30 वज़ीर ख़ारजा से बात हो चुकी है इन पिछले 2 हफ़्तों में, और उनको हम बाहर भेज रहे हैं। अब नया एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कतर के साथ, ब्रिटेन का, ताकि वो एयरलाइन कतर एयरवेज चलेगी और यहाँ से जो उनके स्टैंडर्ड लोग हैं उनको बाहर लेके जाएगी। तो ये अरेंजमेंट्स कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। मिशन से भी कहा गया है कि अपने वसाइल के मुताबिक जो उनकी हेल्प कर सकते हैं, जो खिदमत कर सकते हैं, वो करें, और वो कर भी रहे हैं, वो कर भी रहे हैं। देखिए, एक चीज़ जो आपको ज़हन-नशीं करनी होगी कि ये जो चैलेंज जिसका आप मुकाबला कर रहे हैं, ये दुनिया को इसका कभी हैंडल नहीं दुनिया ने किया। ज़लज़ले आए हैं तो एक इलाका मुतासर होता है, अगर फ्लड आता है तो एक बेल्ट, दरियाई बेल्ट मुतासर होती है। ये तो ऐसी वबा है जिसने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया है। 209 मुल्क इससे मुतासर हो चुके हैं। 1,50,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप ज़रा अमेरिका की नज़र तरफ देखिए, आप बरतानिया की तरफ देखिए, आप स्पेन की तरफ देखिए, आप इटली की तरफ देखिए, आप जर्मनी की तरफ देखिए, आप फ्रांस की तरफ देखिए, तो आपको अंदाज़ा होगा जिनके वसाइल हमसे ज़्यादा हैं, जिनका तिब्बी निज़ाम हमसे बेहतर है, उनके हाथ पांव फूल गए हैं। तो हम तो एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, हमारे वसाइल भी महदूद हैं, लेकिन उन महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए दियानतदारी से हम कोशिश कर रहे हैं। और हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह हमारी मदद फरमाए और हमारे ये जो शहरी हैं, जो बाहर हैं और जो मुल्क के अंदर हैं, वो महफूज रहें। शाह साहब, पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि जो करंटीना में काम करने वाले डॉक्टर हैं सिर्फ वही फ्रंट लाइनर है और जो यहाँ पे मुतासर हुए हैं वो नहीं है। और दूसरा, जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, किसी गेट के ऊपर डिसइंफेक्शन टनल नहीं लगाया। भाईजान वो हो गई। देखिए एक सेकेंड, मैं जवाब इसका तो दे दूँ ना। आपने निशानदेही कर दी है मेरे भाई, और मैं आपकी बात से इत्तफाक कर रहा हूँ। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि प्लीज़ हेल्थ मिनिस्टर साहिबा, और मैं सेक्रेटरी हेल्थ से गुजारिश कर रहा हूँ कि खुदारा सेक्रेटरी हेल्थ साहब लाहौर से बाहर भी निकलिए, मुल्तान का चक्कर लगाइए। मुल्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, मुल्तान पंजाब का हिस्सा है। बराए मेहरबानी मुल्तान आमद आपकी हो गई तो लोगों को हौसला हो जाएगा। ये डॉक्टर्स जो बैठे हैं, जो उनकी तंजीम के लोग बैठे हैं, इनको सहारा मिल जाएगा। आइए और इनकी ज़रूरियात पूरी कीजिए। देखिए, पहली बात एक नहीं, देखिए बात सुनिए, इसका जवाब दे दूँ ना। देखिए, पहली बात ये है, ये तनकीद का वक्त नहीं है, ये तामीर का वक्त है, ये आपस में मिल के काम करने का वक्त है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक फ़ंड बनाया है
اور اس فنڈ میں لوگ دل کھول کر عطیات دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں وزیر اعظم عمران خان پر اعتماد ہے. ان کا جو ماضی کا ریکارڈ ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے. چاہے انہوں نے شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ کی, چاہے انہوں نے نمل یونیورسٹی کے لیے فنڈ ریزنگ کی, چاہے انہوں نے 2010 کے فلڈ میں فنڈ ریزنگ کی, لوگوں نے ان پر اعتماد کیا اور آج بھی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور صوبائی حکومت کرنا چاہ رہی ہے, ہمیں اعتراض نہیں ہے, وہ بھی کریں. سندھ کی گورنمنٹ کر رہی ہے, اچھا کر رہی ہے, انہیں کرنا چاہیے. اللہ کے فضل و کرم سے لوگ فنڈ دے رہے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. جیسے آپ نے آج فورن آفس کا کیا ہے, دفتر خارجہ پاکستان کا پہلا سرکاری ادارہ منسٹری ہے جن کے افسروں نے 4 دن کی, اور جو نچلا اہلکار ہے جس کو آفیشل کہتے ہیں انہوں نے 3 دن کی. از خود, میرے کہنے پہ نہیں, از خود انہوں نے اپنی تنخواہ وزیر اعظم کے ریلیف فنڈ میں 1,01,82,000 کا چیک بنا کے دیا, اور میں نے ان کی طرف سے وزیر اعظم کو پیش کیا. یہ ہے جذبہ, جس جذبے کے تحت ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایدی فاؤنڈیشن نے دیا ہے تو انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے لیے دیا ہے, کسی کی ذات کے لیے نہیں دیا. ہم ان کے شکر گزار ہیں. اور وہ طبقہ بیرون ملک اور اندرون ملک جو اس فنڈ میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, ہم ان کے شکر گزار ہیں. ہمیں بہت زیادہ مان بھی ہے اور اس کا بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, مگر ملتان کے جو منتخب نمائندے ہیں راتوں رات تالے توڑ کر سیاسی وابستگی کے تحت وہ چارج لے لیا جاتا ہے, مگر ڈاکٹروں کے لیے تو کام کوئی یہاں کے منتخب نمائندے نہیں کر رہے. سیاسی اسی طرح دیکھیے بات آپ نے سوال کر دیا, میں سمجھتا ہوں. میں ایک سیکنڈ شاہ جی اسی سے ریلیٹڈ ہے. نشتر انتظامیہ نے جب یہ کرونا کی وبا آئی 50 ڈاکٹر اور 50 پیرامیڈکس کا انہوں نے ریکمنڈیشن بھیج دی اوپر, وہ ابھی تک نہیں منظوری آئی, جبکہ دوسرے اضلاع میں آ چکی ہے. دوسرا آج بھائی تبھی تو میں دیکھو بھائی جان, میں ضلع انتظامیہ کی طرف سے مزید ڈاکٹر مانگ رہے ہیں. اب سن لیجئے, میں تبھی تو کہہ رہا ہوں, دیکھیے میں تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں, سیکٹری ہیلتھ ملتان تشریف لائیں, کیونکہ جب وہ آئیں گے ڈاکٹر سے ملیں گے, ان کی مشکلات دیکھیں گے تو وہ بہتر فیصلہ کر سکیں گے. انہیں اندازہ ہوگا کہ یہاں صورتحال. سن لیجئے نا, اگر وہ لاہور بیٹھے رہیں گے, وہ سیکریٹریٹ میں محدود رہیں گے, وہ بند کمروں میں محدود رہیں گے, تو وہ صحیح وقت پر صحیح فیصلے نہیں کر سکیں گے. اور میں انشاءاللہ یار میں کرتا ہوں نا, میں بات ہو گئی ہے نا, وہ یو ریپیٹنگ the same question. میں آپ کا سوال بھی سمجھ گیا, جواب بھی دے دیا. آپ پنجاب گورنمنٹ کی جو کارکردگی ہے, آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وزارت صحت کی اور مجموعی طور پہ حکومت کی پنجاب گورنمنٹ کی آپ وسیم اکرم پلس کی مطمئن دکھائی نہیں دے رہے. یہ آپ کا خیال ہے. میں پنجاب حکومت کو سراہتا ہوں. پنجاب حکومت نے بڑے مشکل حالات میں بڑا عمدہ کام کیا ہے. اور دیکھیے آپ یہ تھوڑا سا پہلو چینج کیجئے, اپنا انداز سوچنے کا چینج کیجئے. آپ جب اچھے کام کرنے والوں کو بھی تنقید کرتے ہیں نا, دل ٹوٹتا ہے. حوصلہ شکنی مت کیجئے. ہاں یہ کہیے جیسے آپ نے کہا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے, مسئلے کی نشاندہی کیجئے اور اس کو حل کرنا ہمارا فرض ہے. ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. ملتان کا ڈاکٹرز کا مسئلہ آپ نے اٹھایا, جائز مسئلہ ہے, اس کو اٹھانا, اس کا حل کرنا ہمارے فرائض میں ہے. لیکن سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دینا یہ نہیں, یہ غلط بات ہے.